1,24,000 انبیاء میں سے 5 اولو العزم انبیاء نظر آتے ہیں اور 313 رسول نظر آتے ہیں. یعنی اگر 313 کی تعداد کو نکال دیا جائے تو کم و بیش 1,23,637 کے قریب کا عدد بنتا ہے. یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں، لیکن کیا ان سب کا مرتبہ 313 کے برابر ہے؟ یقیناً نہیں ہے. لیکن یہ 313 سارے کے سارے محترم ہیں، لیکن کیا 5 کے برابر ہیں کہ جن کو خدا نے خاص شرف عطا کیا؟ اور ان 5 میں بھی سارے کے سارے اولو العزم برگزیدہ پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر، لیکن یہ سارے کے سارے کیا پیغمبر خدا کے برابر ہیں؟ یقینی طور پر نہیں ہے. قرآن اسی جانب تو آواز دے رہا ہے. دیکھو ہم نے کہاں پر فضیلتوں کے معیار کو رکھا. تو وہ پروردگار جو نبیوں کے اندر بھی فضیلت کے اعتبار سے درجہ بندی کرتا ہے، تو کیا پروردگار عالم عام لوگوں کے اعتبار سے درجہ بندی کو نہیں رکھے گا؟ یقیناً رکھے گا. اور جب پیغمبر کے اعتبار سے درجہ بندی کو رکھا ہے تو وسیع کے اعتبار سے بھی درجہ بندی ہے. اور یہی وہ جملہ ہے جس کو پیغمبر ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھیے محمد والے محمد. تو وہ پروردگار جس نے انبیاء کے اندر فضیلت کے اعتبار سے تفاوت رکھا ہے، درجہ بندی رکھی ہے، کیا عام انسانوں کے اندر سب کو برابری کی بنیاد پر رکھے گا؟ یقینی طور پر نہیں رکھے گا. پیغمبر کے علاوہ اوصیاء کے اندر کیا درجہ بندی ہوگی؟ یقیناً درجہ بندی ہوگی. جب اس نے پیغمبروں کے اندر فضیلت کے معیار رکھے ہیں تو اوصیاء کے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں. اور یہ پیغمبر کا جملہ ہے کب کہ جب ایک اعرابی پیغمبر کے پاس آ کر سوال کرتا ہے. واقعہ غدیر ہو چکا. واقعہ غدیر کی بات پیغمبر کے پاس شخص آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے. ایک اعرابی ہے، دخل الاعرابی فی مسجد النبوی، پیغمبر کی مسجد میں آ کر ایک اعرابی سوال کرتا ہے، یا محمد، اے محمد، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ یہ جو غدیر خم کے اندر آپ نے اعلان کیا یہ آپ کی طرف سے تھا یا خدا کی طرف سے تھا؟ اور پیغمبر کا جملہ یہ ہے، ہوا من جانب اللہ، وہ پروردگار کی طرف سے تھا. اچھا پروردگار کی طرف سے تھا تو یہ بتائیے جو اپنے ابن عم کو آپ نے خلیفہ بلا فصل بنایا یہ بھی خدا کی طرف سے تھا؟ کہا بالکل خدا کی طرف سے تھا. آ کے پیغمبر کے لبوں سے جملہ سنا. ایک جملہ کہا، اطعنا، اطاعت کرتا ہوں، سلمنا، تسلیم کرتا ہوں، اور واپس پلٹنے لگا. جب واپس پلٹنے لگا پیغمبر نے کہا ٹھہر جاؤ. رک گیا. رسول نے کہا تمہاری اطاعت کا یہ جو مرحلہ ہے یہ مجھے اس بات کی طرف رغبت دلاتا ہے کہ میں تمہاری معرفت کو اور بڑھاؤں، میں تمہاری معرفت کو اور بڑھاؤں. اب سنتے ہوئے جاؤ کہ جو میں نے اعلان کیا ہے کیوں کر کیا ہے. ایک تو یہ خدا کی جانب سے اعلان ہے، اور خدا کی جانب سے اعلان ہے. اب سن لو، پروردگار عالم نے کائنات کی کسی بھی خلقت میں سے کسی بھی مخلوق کو نہیں بنایا مگر یہ کہ اس مخلوق کے اندر پروردگار عالم نے درجہ بندی کو رکھا. پروردگار عالم نے جب زمین و آسمان کو بنایا، پروردگار عالم نے مخلوقات کو بنایا، پروردگار عالم نے زمین کے اندر سمندر کو بہایا، سمندر کے اندر مخلوقات کو پیدا کیا. یاد رکھو پروردگار عالم نے جب تمام مخلوقات کو پیدا کیا تو مخلوقات کے اندر بھی فضیلتوں کے معیار کو رکھا. کہ جب جانوروں کو بنایا اس میں بھی رکھا، دنوں کو بنایا اس میں بھی رکھا، مہینوں کو بنایا اس میں بھی رکھا، یہاں تک کہ ہر خلقت کے مرحلے میں فضیلتوں کے معیار اور درجات کو رکھا. پھر پیغمبر خود مخاطب ہوئے کہ یاد رکھو جب پروردگار عالم نے جانوروں کو بنایا تو جانوروں کے اندر پروردگار عالم نے شیر کو ان کا سردار بنایا. یاد رکھو جب پروردگار عالم نے چرند اور پرند کو بنایا تو پروردگار عالم نے عقاب اور باز کو ان کا سردار بنایا. جب پروردگار عالم نے مہینوں کو بنایا تو مہینے کے اندر ماہ مبارک رمضان کو سردار بنایا. اور جب پروردگار عالم نے دنوں کو بنایا تو روز جمعہ کو سردار بنایا. جب پروردگار عالم نے انبیاء کو بنایا تو مجھے سردار بنایا. جب خدا نے اوصیاء کو بنایا تو علی بن ابی طالب کو سردار بنایا. تو یہ پروردگار عالم کا ایک خاص نظام ہے کہ پروردگار عالم نے فضیلت کے مرحلے رکھے ہوئے ہیں کہ ہر کوئی برابری کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے. اگر وسیع ہیں، ہر ایک کا وسیع ہے. موسیٰ کے وسیع ہارون بھی تھے، موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون بھی تھے. اسی طریقے سے اوصیاء کی فہرستوں کے اندر حضرت ابو طالب کا نام بھی آتا ہے. اوصیاء کی فہرستوں کے اندر اولاد رسول کا بھی نام آتا ہے. وہ اولاد رسول جو ابراہیم کی گزری ہیں، جو اسماعیل کی گزری ہیں، کچھ نبی گزرے ہیں، کچھ اوصیاء گزرے ہیں. ہر ایک وسیع اپنی اپنی زندگی کے اندر کام انجام دیتا رہا، لیکن ہر ایک کی درجہ بندی کے برابر ہے کہ نہیں. ان سب میں اگر سردار بنایا تو علی بن ابی طالب کو بنایا. تو اگر کوئی گمان کرے ایک
فلسفہ ذہنوں کے اندر کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی گمان کرے کہ سب کے سب برابر ہیں تو یقینی طور پر وہ اپنے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، وہ قدرت کے قانون کی مخالفت کے اندر آ رہا ہے۔ جب نبیوں کے اندر برابری نہیں ہے، جب اوصیاء کے اندر برابری نہیں ہے، تو کیا عام انسان کے اندر، اصحاب کے اندر برابری ہوگی کہ ہم یہ سمجھے کہ ہر ایک برابر ہے؟ یقینی طور پر ایسا ممکن